ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو اپنے مزاج کے اندر قرآن مجید کی تلاوت شامل کر لو اور صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر سنو، مجالس ذکر میں بیٹھو اور دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ کھرچ کے اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھاؤ۔ یہ رنگ صبغت اللہ اگر دل پہ چڑھ گیا تو پھر یہ ایسا پکا رنگ ہے کہ یہ اترتا نہیں ہے۔ یہ دل کا چڑھا ہوا رنگ ہماری پوری زندگی کو رنگین اور پرنور کر دے گا، لیکن اگر دل اللہ کی معرفت کے رنگ سے بے دور ہوا تو ساری زندگی گزر گئی۔ دیکھیے کیا مقصد ہے زندگی کا۔ جو بندہ اس دنیا پہ آیا اور اس نے مقصد زندگی ہی نہ پایا، بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، آخر کوئی زندگی کا مقصد بھی تو ہے۔ اللہ نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات پر فضل و شرف دیا، تو یہ کیا یہ مراحل طے کر کے قبر میں چلا گیا؟ کیا پھر اس نے پایا اس زندگی میں؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جل شانہ کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے وہ نابینا مراد نہیں ہے جس کی ظاہری آنکھوں میں نور نہیں ہے، اس سے وہ نابینا مراد ہے جس کا دل بے نور ہے، جو دنیا میں آ کر کے مقصد زندگی نہ پا سکا، جو وہی وظیفہ ادا کرتا رہا جو چوپائے اور حشرات الارض ادا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں رزق حلال ہی صحیح، حرام نہ صحیح، حلال ہی صحیح، لیکن یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے۔ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، رزق کماتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے، اپنی بل میں لے جاتی ہے، اور یہی کام حضرت انسان بھی کرتا ہو تو پھر یہ اشرف کاہے کا ہے؟ رزق حلال تو چیونٹی بھی کماتی ہے، پرندے بھی اپنی غذا روز پوری کر دیتے ہیں۔ اگر یہی کام ہو، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، صبح ٹائم پہ کام پہ جاتا ہے، ٹائم پہ آتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، رزق حلال کماتا ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن یہ کام تو وظیفہ تو چڑیا بھی کرتی ہے، یہ وظیفہ تو چیونٹی بھی کرتی ہے۔ یہ اشرف کیسے ہے؟ یہ افضل کیسے ہے؟ یہ افضل اس لیے ہے کہ اس دنیا پہ آ کے مقصد زندگی پاتا ہے اور اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کی معرفت پاتا ہے۔ پہلے اپنی ذات سے آگاہ ہوتا ہے اور پھر اپنے رب سے آگاہ ہوتا ہے، اور جس کو اپنے آپ سے ساری زندگی آگے ہی نہ ملی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس کو خود ہی کا تعقل ہی نہ ہوا، جس کو یہی نہ پتا چلا کہ میں کون ہوں، زندگی کی جہت ہی معلوم نہ ہوئی، جینے کا مقصد ہی نہ سمجھا، وہ بس کھانے پینے کے لیے زندہ ہے، کیا یہ زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی نہیں۔ زندگی کشمکش کا نام ہے، زندگی با مقصد حیات معتبرہ کا نام ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جینے کا نام۔ زندگی تو مقصد ہے، زندگی تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ حق میں لانے کا نام ہے، زندگی تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کا نام ہے، زندگی تو گمراہیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اس گندگی اور غلاظت سے نکال کر کے جادہ مستقیم پہ ڈالنے کا نام ہے۔ اور یہ ہوگا تب جب ہم خود اپنی صفائی و ستھرائی کریں گے اور مقصد زندگی کو سمجھیں گے۔ یوں ہی آوارگی میں قیمتی زندگی کی سانسیں برباد نہ کر دو، اپنی زندگی کی مقصدیت کو سمجھو۔ سحری کے سجدے اگر نصیب ہو جائیں، اگر نہیں تو فجر سے اپنی زندگی کا آغاز کرو، اور فجر سے اپنی زندگی کے آغاز کے بعد اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو مرتب کر کے اپنا پورا دن گزارو، اور پھر رات سونے سے قبل اپنا محاسبہ کرو۔ آج کے گزرے ہوئے دن میں کوئی میرا ایسا عمل تو نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق کے ضرر کا سبب ہے، میرا کوئی ایسا رویہ تو نہیں ہے جو مخلوق خدا کی تکلیف کا سبب ہے، میرا کوئی ایسا انداز تو نہیں ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اور اپنا دن سلامتی سے اگر گزر گیا ہے تو شکر کا سجدہ کر کے سو جاؤ، اور اپنی باطن کی اصلاح کے بعد اندر سے دودھ پھوٹے گا اور راستے ملیں گے اور تمہیں مقصد حیات ملے گا، اور اللہ کی معرفت کے اجالے اور اللہ کی معرفت کا نور آپ کو نصیب ہوگا، اور باطن آپ کا جو ہے وہ روشن اور تابناک ہوگا، اور اس دنیا پہ رہتے ہوئے مقصد زندگی ہاتھ آئے گا۔ اور جس کو دنیا میں رہتے ہوئے مقصد زندگی ہاتھ نہیں آیا تو وہ کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ یہ زندگی بھی یوں ہی گزار دی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ آئیے اس مختصر زندگی میں
اپنے اعمال پہ غور کیجئے، اپنے احوال پہ غور کیجئے، اپنے طرز زندگی پہ غور کیجئے، اپنے ایک ایک عضو بدن کی اصلاح کیجئے، اپنے باطن کو، دل کو، قلب کو حسد سے، حقد سے، کینے سے، نفرتوں سے پاک کیجئے۔ دل کے آئینے پہ گرد جمے ہیں تو کچھ دکھائی نہیں دے سکتا، دکھائی تب دے گا جب آئینے کے اوپر پڑا ہوا زنگ اترے گا، تو پھر آئینہ سیکل ہوگا، آئینہ مصفہ ہوگا، آئینہ مزکا ہوگا، تو اس کے اندر تمہیں اپنی صورت نظر آئے گی، اور جب تم صورت اپنی دیکھو گے تو پھر اپنے آپ سے شناسائی ہوگی، پھر من سے شناسائی حاصل کرنے والا رب سے شناسائی پائے گا۔ اس آئینے کے اندر کائنات کی ہر شے کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ حضرات صوفیہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں، چھوٹی کائنات۔ اس کائنات کا خلاصہ تیار کرو تو دل بنتا ہے، دل کو پھیلاؤ تو کائنات بنتا ہے۔ تو اس دل کو سمجھو اور اس دل کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ۔ لیکن یہ دل گناہوں کی وجہ سے اگر سیاہ ہو گیا تو پھر چہرے کے اوپر صابون اور طرح طرح کی کریمیں مل کے اس کو صاف کرنے کا کیا فائدہ؟ سلطان صاحب پھر بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھاڑے۔ اگر یہ رمز سمجھ میں آ جائے کہ منہ کالا ہو تو خیر ہے، دل کالا نہیں ہونا چاہیے، دل ستھرا ہونا چاہیے، دل پاکیزہ ہونا چاہیے۔ پوری کائنات اس دل کے اندر ہے، تو اس کو درد سے آشنا کرو۔ اور وہ درد کون سا ہے؟ وہ درد حب رسول کا ہے، وہ درد عشق رسول کا ہے۔ تو ان کے نام کے وظیفے پڑھو، ان کے ذکر کی تسبیحیں پڑھو، حضور پہ درود سلام پیش کرو، اور ان کے ساتھ اپنے تعلق خاطر کو مضبوط کرو، اور دل کے زنگ اتار کر کے معرفت کے رنگ میں آ جاؤ۔ پھر یہ خوبصورت زندگی جینے کا لطف آئے گا۔ اگر کسی نے زندگی کا لطف دیکھنا ہے تو وہ حضور کی چوکھٹ پہ آ جائے اور وہ اس دل کی دنیا سے آشنا ہو جائے۔ پھر یہ لٹا ہوا دل قرار دیتا ہے، یہ اس کی ٹیس اور اس کی درد اور اس کی کیفیات، زندگی کا جمال جو ہے وہ زندگی کی حقیقتوں سے آشنا کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنی زندگی کے اس مقصد کو بھول گئے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ نے یہ دل اپنے لیے پیدا کیا تھا، اسی لیے اس کو عرش اللہ کہا گیا۔ یہ اللہ کا عرش ہے، آئیے اس عرش کو سجائیں، اس عرش کے موتی جڑیں، اور اس عرش کے اوپر پڑا ہوا گرد غبار اس کو اتاریں، اس تخت کو مصفہ کریں، مزکا کریں، پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کریں، اور جب یہ فرش تیار ہو جائے تو پھر ہاتھ باندھ کے کہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن جب ہرس کی بوٹیاں اگی ہوں گی، ہوس کے کانٹے ہوں گے، خاشات کی یہاں آکاش بیلیں ہوں گی، تو پھر اس اجڑے ہوئے دل میں کون پھیرا لگائے گا؟ اجڑے ہوئے گھر میں تو بھوت رہتے ہیں، وہاں تو جو ہے وہ چڑیلیں رہتی ہیں، وہاں جو ہے وہ پاکیزہ صفت لوگ نہیں آتے ہوتے۔ تو اگر اس دل میں نفرت کی چڑیلیں ہوں، اگر یہاں خاشات کے بھوت پل رہے ہوں، تو پھر مالک کے ڈیرے اس دل پہ نہیں ہوتے۔ تو آئیے ذرا کوئی دھونی ذکر کی دمائیں اور دھونی لے کر کے دل کے ارد گرد اس کو پھیریں، تاکہ یہ بھوت بھاگ جائیں، یہ چڑیلیں دفع ہو جائیں اور دل مصفہ ہو جائے، اور پھر درود پڑھ کے ماحول کو خوشبو کریں، اور پھر کہیں مالک ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کی اصلاح سے اپنے بدن کی اصلاح کی طرف بڑھنا ہوگا۔ میں آپ کے شوق و ولولہ کو اور آپ کی محبتوں کو، باہر کھڑے ہوئے لوگوں کے جذبوں کو بھی دیکھا، اور یہاں چھتوں اور سیڑھیوں میں لوگوں کی محبتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا شوق فراواں، چمکتے ہوئے چہرے اور آپ کی آنکھوں میں پیار کی روشنی، یقیناً یہ میرے ساتھ پیار نہیں ہے، یہ پیار اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے۔ ہمارے استاد جھوم کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑو تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔